السلام علیکم دوستو، کافی دنوں سے مصروفیات کی وجہ سے میں حاضر نہ ہو سکا۔ انسان بڑا ہی کمزور ہے، تو انشاءاللہ آپ لوگ مجھے معاف کر لیں گے۔ آج انشاءاللہ ہم پھر سے یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ ہم نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 تک 164 تک ترجمہ کیا۔ آج ہم آیت نمبر 165 کا ترجمہ کریں گے۔ تو دوستو چلو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، مَن يَتَخِذُ جو پکڑتے ہیں یا بناتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، اندادن شریک، یحبونہم وہ محبت کرتے ہیں انہیں، یعنی جو شریک انہوں نے ٹھہرائے ہیں، جو شریک انہوں نے بنائے ہیں، ان شریکوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ کحب اللہ، جیسے کہ اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد حب للہ، ان کی محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ یعنی یہ لوگ جو شریکوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، یہ اللہ کی محبت اس پہ نچاور کرتے ہیں، ان شریکوں پہ۔ تو یہ جو ایمان والے ہیں، ان کی محبت جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں خالص، اور ان کی محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان لوگوں سے بہت زیادہ ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر، ولو اور اگر، یَرَى الَّذِينَ دیکھ لیں وہ لوگ، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا۔ اب ظلم کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ اپنے آپ کے ساتھ کرتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کوئی ظلم نہیں کر سکتا، اپنے آپ کے ساتھ۔ اگر ہم کسی دوسرے انسان کے ساتھ بھی ظلم کرتے ہیں، وہ بھی ہم اپنے آپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو معبود بنایا، اس کو حاجت روا بنایا، اس کو اسی سے سوال کرتے رہے، مانگتے رہے، مشکل کشا بناتے رہے۔ اذ یرون العذاب، جب دیکھ لے وہ عذاب جو اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے، جو شریک ٹھہراتے ہیں، اگر وہ اس عذاب کو دیکھ لے، ان القوت للہ، کہ قوت جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، تمام کی تمام، جمیعا، ان القوت للہ جمیعا، تمام کی تمام جو قوت ہے، طاقت ہے، وہ اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ بہت سخت ہے۔ یعنی اگر وہ اس عذاب کو دیکھ لیں جو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دیتا ہے جو شرک کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں، تو اگر وہ اس عذاب کو دیکھ لیں تو انہیں سمجھ آ جائے کہ جتنی بھی قوت ہے، جو کچھ بھی اختیار ہے، جو قدرت ہے، جو قوت ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب عذاب دیتا ہے تو وہ بہت سخت عذاب ہوتا ہے۔ آگے ان جو لوگ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ان پہ جو عذاب مسلط کیا جاتا ہے یا جو عذاب دیا جاتا ہے، اس کے متعلق اگلی آیات میں آتا ہے۔ تو آج یہاں تک انشاءاللہ کوشش کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سارے گناہ معاف کر لے گا، مگر جو کوئی اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا کسی کو، چاہے وہ بت ہو، چاہے وہ کوئی تصویر ہو، چاہے وہ کوئی لکھائی ہو، چاہے وہ کوئی انسان ہو، جس کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ شریک ٹھہرائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس شراکت داری کو وہ نہیں مانتا، کیونکہ ساری قوت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہی ہولی سولی آل مائٹی ہے، اور اس بات پہ وہ سزا ضرور دیتا ہے، اور وہ عذاب بہت سخت ہے۔ دوستو آج یہاں تک، کل انشاءاللہ اگلی آیت
ابھی انشاءاللہ تواتر کے ساتھ ہم اس کا ترجمہ کرتے جائیں گے. کل تک کے لیے اللہ حافظ.